صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना हामिलुल कल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार, लोगों का बोझ उठाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं
کہ وحی کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داری قائم رکھتے ہیں، آپ راست باز ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر مہمان نواز ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے درویش خدا مست کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو وہابی ولی تھے، جن کی پیدائش کی خوشخبریاں اور بشارتیں ان کی والدہ محترمہ کو بڑے بڑے اولیاء کاملین نے دی تھی۔ قادری سلسلہ تھا، سیدنا غوث الاعظم کا فیض ان کے رگ و پے میں تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بیک وقت یہ کمال کے عربی شاعر بھی تھے، فارسی شاعر بھی تھے، اردو شاعر بھی تھے، اور پنجابی میں بھی ایسی کمال کی شاعری کی، کہیں میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو رنگ ہے نظر آتا ہے، کہیں بلے شاہ کا نظر، کہیں حضرت سلطان باہو کا رنگ ان کی جو ہے وہ نظر آتا ہے شاعری میں، اور کہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، درجنوں کتابیں لکھی، عربی میں بھی لکھی، فارسی میں بھی لکھی، اردو میں لکھی، پنجابی میں لکھی، اور کمال یہ ہے کہ بہت مشکل جو مضامین تھے ان میں کتابیں لکھی۔ مثلاً وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے بڑی زبردست آپ نے کتابیں لکھی، اور بر صغیر میں جو چند ایک لوگ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص و حکم سمجھنے والے ہیں، جو ان کی کتابوں کو فتوحات مکیہ کو سمجھنے والے ہیں، عام آدمی کی وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ جناب میں فتوحات مکیہ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس پہ جو تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی پہ جو آخرین لوگ تھے پچھلی صدی کے اور اس صدی کے، ان میں پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، پیران سیال شریف تھے، اور یہ جو نظامی سلسلے کے بزرگ ہیں، ڈاکٹر معین نظامی کے جو بزرگ ہیں، یہ بھی معظمی جو بزرگ تھے یہ بھی وحدت الوجود کو بہت سمجھتے تھے۔ اسی طرح مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ دلی والے، وہ اس سبجیکٹ پر بڑی اتھارٹی تھے۔ بابا ذہین شاہ تاجی، محمد یار فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ اقبال، آخری لوگوں میں پیر نصیر الدین گولڑی بھی، اور آج کے دور میں پیر سردار عالم جو کھریپڑ شریف خانقاہ ہے پتوکی کے قریب، وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں جو ہے فتوحات مکیہ اور وحدت الوجود کے جو مضامین، یہ بڑے مشکل مضامین ہیں۔ مولانا جامی جس چیز کی شرح بیان کرتے رہے ساری زندگی، وہ مضامین کتنے مشکل ہوں گے۔ آج ان بزرگوں کے حضرت علامہ غلام محمد قادری جلوانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ان کا علمی مقام، انہوں نے حروف مقطعات پہ اتنا زبردست کیا، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدیہ پہ کتابیں لکھی، درجنوں کتابیں، یوں لگتا ہے کہ ساری زندگی وہ کتابیں ہی لکھتے رہے، اور اس دور میں تو یہ جو کمپیوٹر اور یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی، قلم سے وہ ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں کی ضرورت ہے کہ آج اس کی شرح بھی لکھی جائے۔ اور ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب پنجاب یونیورسٹی کے جو استاد ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہاں پنجاب یونیورسٹی میں ان پہ اب ایم فل بھی کروا رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرف راغب ہیں، ان پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ آج ان کے بارے میں ان کی کرامات، اور سب سے بڑھ کے جس چیز نے مجھے ناظرین کرام متاثر کیا، وہ ان کی دینی غیرت، اہمیت، اور پاکستان کے عاشق تھے۔ جب تلوک چند محروم نے پاکستان کے خلاف اپنی مشہور نظم لکھی تھی، اس کا جواب نظم میں ایسا دیا جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں نا فلاں کی بولتی بند کر دی تھی، اس پہ بعد اس کو جرأت ہی ہوئی پاکستان کے خلاف کوئی نظم یا عرضہ سرائی وہ کر سکے۔ اور ان کی بے شمار کرامات ہیں کہ کس طرح ان کی خدمت میں جو ایک ڈاکی آیا، اس کا ہم نے کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور بے شمار ان کی کرامات یہ ذکر کریں گے۔ آج میرے ساتھ آپ جانتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ تعلیم و تعلق سے ہے، اور نوجوان اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ ان کے ساتھ پیر انوار حسین جلوانوی ہیں، ان کے والد گرامی تھے علامہ غلام محمد قادری جلوانوی۔
آج ان کی سیرت، ان کی کتابیں، ان کی شاعری، ان کا عشق رسول، ان کا اپنے مرشد خانے کا ادب و احترام، سلسلہ قادریہ کی ان کی خدمات، دین اسلام کے لیے خدمات، سیرت پہ ان کی خدمات، اس سب پہ گفتگو کریں گے. اور آخر میں صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر سے آج میں آپ کو اس عاشق رسول کا کلام سنواؤں گا جو اپنی طرز کے بزرگ تھے اور رئیس المتغزلین ان کو کہا جاتا. حضرت حسرت موہانی بوزری مزاج کے حامل. آج انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کلام جو ہے وہ ہمیں حافظ بابر صاحب سنائیں گے. میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر معین نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ان کی کتابیں دیکھی ہیں اور آپ کا معظمی خاندان بھی سارا وحدت الوجود والا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں اس کی باریکیاں سچی بات آتی. ایک ہی بات میں نے یاد کی ہوئی ہے، میں نے بہت کتابیں پڑھی. ریڈ سلفر ویسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے بہت کام ہوا ہے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ساری کتابیں میں نے اکٹھی کی پڑھی. لیکن میں اعتراف کر رہا ہوں آج اس پروگرام میں کہ مجھے پورے طور پہ یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا. بڑے لوگوں سے میں نے بحث کی. ایک بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی نزول ذات حق کر لے اللہ اللہ رہتا ہے، بندہ جتنا عروج کر لے بندہ بندہ ہی رہتا ہے. بے شک و شبہ. جی آج ہم جن بزرگوں پر گفتگو کر رہے ہیں، حضرت علامہ پیر غلام محمد جلوانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تقریباً 30 برس گزارے ہیں تاندلیا والا کے نواح میں سمندری روڈ پر ایک جگہ 414 چک ہے جس کا عرف ہے جلوانہ، اور اسی مناسبت سے جلوانوی آپ کہلائے. آپ نے اپنے تعارف میں جتنی بھی جہتیں ان کی بیان کی ہیں ان سب پر بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. ٹھیک. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ ایک راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سدیانہ. اچھا. اور اس کے بعد ان کا چونکہ خاندانی پس منظر سارا قادری مشائخ سے وابستگی تھی. پیر محل سندیلیاں والی ایک جگہ ہے، وہاں قادری سلسلے کی ایک عظیم خانقاہ ہے. حضرت پیر قطب الاقطاب ان کا لقب ہے. حضرت قطب الدین قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کا بہت فیضان ہے اس پورے خطے میں. جی پورے خطے میں. اور اہل سنت سے آپ کا تعلق؟ جی اہل سنت سے آپ کا تعلق. حضرت پیر غلام محمد کے والد ماجد حضرت میاں محمد فاضل 50 برس ان کے ساتھ رہے. اللہ. اور ان کے مختار خاص مختار عام. اچھا. اور بہت ہی عزت سے رہے اپنے پیر خانے میں. ٹھیک. تو یعنی یہ پس منظر ہے جس نے اتنی بڑی شخصیت کو اتنی بڑی شخصیت بنایا. ٹھیک. والدہ ماجدہ کا نام نور بھری تھا. اب نور بھری ہمارے پنجاب کی آپ دیکھیے نا پنجابی نام بڑا مزہ آتا ہے اور کس قدر اس میں لطافت، پرانی مائیاں نور بھری تھی، تقدس ہے اس نام میں. واہ واہ واہ. تو ان کی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جی ایسا ہی ہے، گہرائی کو کوئی نور بھری کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ نور سے معمور. ہاں جی ہاں، لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب یہ نام رکھنے چاہیے نور بھری. جی بخت بھری نام ہوتا تھا. کیسے خوبصورت نام تھے جی یہ جو ہم نے بھلا دیے. اور اب تو ہم جدت کے شوق میں بعض ایسے نام رکھتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے. جی ہاں فضول ہے. تو آپ کی جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے بشارتیں کئی درویشوں بزرگوں نے آ کر بتایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ دے گا جو درویش ہوگا، جو نام روشن کرے گا علم میں، عمل میں، فقر میں، تصوف میں، عرفان میں. اور ولادت جب آپ کی ہوئی تو ابھی شیر خارگی کے عالم میں جب بھی آپ کے والد ماجد جو بہت قاری تھے، بہت خوش الحان قرات کرتے تھے اور تلاوت قرآن کریم سے بہت رغبت اور بہت محبت تھی انہیں، وہ جب تلاوت قرآن فرماتے تو یہ دودھ پی رہے ہوتے تو چھوڑ دیتے دودھ پینا اور متوجہ ہو جاتے تلاوت کی طرف. اللہ. یعنی وہ جو صالحین میں پیدائشی طور پر ایک طلب صادق ہوتی ہے، اس کا یہ کتنا بڑا مظہر ہے جی. بچہ جو بالکل شیرخوار ہے، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی نابندی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ قادری سلسلہ تھا تو حضور غوث العظم کے وہ فیضان آ رہا ہے، بچپن سے شروع ہو گیا فیضان شروع ہو گیا. اور پھر یہ کہ حکم الہی بھی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو جی تو پورے توجہ سے اسے سنیں. تو یہ ہم بچپن ہی سے دیکھتے ہیں کہ یہ طرز عمل. پھر اپنے پیر خانے میں والد ماجد کے پیر خانے میں آپ حاضر ہو گئے، وہاں ابتدائی تعلیم شروع ہوئی، فیضان بھی حاصل کیا سارا. اس کے بعد حضرت قطب علی شاہ کے جو خلیفہ اعظم ہیں فتح گڑھ اوکاڑا کے نواح میں ہے، حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رفت و آمد اپنے پیر خانے میں تھی. یہ انہی کو، یہ بابا جی شیرن پاک انہی کو کہتے ہیں آپ؟ یہ شیرن پاک
حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی کو کہتے ہیں اچھا شیرن پاک، اچھا، اور ان کے صاحبزادے جو سید غلام رسول شاہ صاحب ہیں ان کو دامن پاک کہتے ہیں۔ ابھی حیات ہے وہ گاؤں؟ نہیں، وہ بھی وصال فرما چکے ہیں۔ اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں پیر جلو آنوی جی آپ کے والد گرامی۔ جی ہم تو آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، کیا آپ کی شاعری ہے، اور آپ خود شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور کتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طلاقت لسانی جس کو کہتے ہیں، اور جذبہ ایمانی، اور جذبہ ایمانی، اور بالکل بابا جی جو ہیں 27 سال والے نوجوان کی آواز اور لہجہ رکھتے ہیں۔ جی میرے والد گرامی اور میرے پیر و مرشد، میں نے درس نظامی 10 سال پڑھا، اور جب بھی میں بڑی کتابیں پڑھتا تھا آپ کی خدمت میں حاضری کا مہینے کے بعد شرف حاصل کرتا، تو جناب یہ تحقیق العارفین فی حقیقت سید المرسلین جو کہ آپ کی آخری تصنیف ہے اور 664 صفحات پہ 2 جزوں پہ مشتمل ہے، اچھا، یہ وہ تحقیق العارفین المعروف رسالہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، متقدمین، محدثین، مفسرین اور محققین اور متصوفین نے اپنی اپنی کتب میں جو حضور کی حقیقت پہ لکھا، حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ جو ہے، ہاں حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پہ رقم فرمایا، قرآن و حدیث مدلل بالآیات والاحادیث، اور اپنے مشاہدات بیان فرمائے اور مختلف کتب میں لکھے۔ آپ نے ان عبارات کو جمع کر دیا، ٹھیک، اور عبارات کو جمع کر کے ان کے اعراب لگائے، کیونکہ الاعراب تحت المعانی والمعانی تحت الاعراب، اور پھر اس کا سلیس ترجمہ کر دیا۔ اچھا، اس تحقیق العارفین رسالہ حقیقت محمدیہ سے آپ کی وسعت مطالعہ کا اور آپ کے تباہر علمی کا پتہ چلتا ہے۔ ٹوٹل ذرا فرما دیں کتنی کتابیں ہیں آپ کی؟ ٹوٹل آپ کی کتابیں جو تصنیف فرمائی ہیں وہ ہیں 21۔ اچھا، عربی اشعار میں، فارسی اشعار میں، دیوان ہیں اردو میں، اور پنجابی میں ڈھولے، قافیہ وغیرہ، ہر صنف ادب پر آپ نے خیالات کو ظاہر فرمایا ہے۔ طرفہ یہ کہ یہ جو جہاں آپ کی پیدائش ہوئی وہ رجانہ اور کمالیہ کے درمیان ایک گاؤں ہے مخدومہ شریف، وہاں ان کی پیدائش، ولادت باسعادت ہوئی، اور 4 جماعتیں آپ نے وہاں پڑھی۔ اس کے بعد کسی بھی مدرسہ میں یا دارالعلوم نے آپ نے زانو ادب کسی استاد محترم کے سامنے نہیں ٹیکا۔ امید درویش تھے یہ تو، اس سے تو یہ لگتا ہے 4 جماعت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اسرار المقطعات، حروف مقطعات جو 29 ہے قرآن پاک میں، ان کی شرح فرمائی متقدمین علماء کرام بزرگان دین نے، چیدہ چیدہ ان کی شرح ارشاد فرمائی ہے، لیکن جس انداز سے اور جس شرح و برس سے حضرت پیر جلوانوی نے حروف مقطعات کی شرح فرمائی، ایک ایک حرف کی، یہ آپ کا ہی خاصہ کمال ہے۔ مشکل ترین سبجیکٹ ہے، مشکل ترین سبجیکٹ ہے، لوگ یہی کہہ کے گزر دیں واللہ عالم بالصواب۔ الحمدللہ کہ میں نے آپ کی والدہ ماجدہ نور بھری جو میری دادی صاحبہ ہیں ان کو بچشم خود دیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میاں محمد فاضل آپ کے والد کی زیارت میں نے نہیں کی، کیونکہ یہ اصل ان کا مقام تو سنجیلہ والی شریف تھا، اور وہاں سید شیر محمد شاہ گیلانی اپنے صاحبزادے سید غلام رسول شاہ المعروف دامن پاک کے ساتھ اپنے پیر خانہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں چونکہ میرے والد گرامی مختار عام کے بیٹے تھے اور یہ سید شیرن پاک کے صاحبزادے تھے، یہ آپس میں ہم نوا ہوئے، ہم جولی ہوئے، اور ان کا پیار میرے والد گرامی کو 12-13 سال کی عمر میں فتح پور شریف لے آیا، اور آپ سید شیرن پاک کی بیعت ہوئے اور یہاں اپنے پیر خانہ میں 18 سال گزارے۔ اللہ، دن کو 18 سال مسلسل شیرن پاک کے غلامی میں اور ان کے زیر سایہ اور ان کی زیر تربیت یہاں فتح پور شریف ضلع اکاڑا میں گزارے۔ تو یہ شیرن پاک جو تھے یہ بھی عالم تھے کافی؟ سید شیرن پاک صرف عالم ہی نہ تھے، عارف بھی تھے، عاشق بھی تھے، واصل بھی تھے،
हमा सिफ्त मौसूफ थे, फना फिल्ला थे, फना फिर रसूल थे और फना फिर शेख थे। बेशक। आपने उनकी ज़ियारत की? नहीं, मैंने सईं शेरन पाक की ज़ियारत का शरफ हासिल नहीं किया। सईं खूब पाक वालों की खिदमत में जो बिल्कुल तन्हा रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी मैं हाजिर हुआ आपने सिर्फ मुलाकात अता फरमाया, और आप चूँकि महबूबियत में हर वक्त रहते थे, किसी मुरीद या किसी अकीदतमंद से नहीं मिलते थे सईं खूब पाक वाली सरकार का आमन पाक। और मुझे ये शरफ हासिल है कि जब मेरे वालिद गिरामी के ज़रिए से मेरा नाम पहुँचा तो आपने फौरन मुझे बुला लिया और 5-6 मिनट अपने सीने से लगाए रखा, और आज भी मैं उनके दिल की धड़कन की आवाज़ अपने कानों में सुनता हूँ। वाह 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 वाह। और फरमाया तू मेरे यार का यार है। हाय हाय हाय। यानी हजरत पीर जल्लोआनवी की नाम की और प्यार की वजह से आपने मुझे भी सरफ ज़ियारत अता फरमाया। मेरे वालिद गिरामी ने मुझे फरमाया था जब मैं पढ़ता था कि बेटा फारिग तहसील हो जाओ, क्योंकि ये लफ्ज़ उन्होंने कहा कि हमारी 7 पीढ़ियों में कोई फारिग तहसील नहीं है। अच्छा, तुम फारिग तहसील हो जाओ, बाकी घर की बात है। वाह 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 वाह। जी डॉक्टर साहब, बाकी घर की बात और ये मुझे तो आपका मैं आपकी तरफ जी बाकी घर की बात है ना, अब इनके घर की बात आ गई। मुअज़्ज़मी खानदान इनको भी तो फैज़ जो चिश्ती निज़ामी है ना, आप जी जी सुभान अल्लाह, चिश्ती निज़ामी है। सियाल शरीफ हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह का फैज़ जी फिर मुअज़्ज़माबाद में पहुँचता है। जी भाई साहब, पंजाब में वैसे तो सारे ही जो सलासिल सूफिया हैं उनकी यहाँ तरवीज भी हुई, उनकी खिदमात भी हम देखते हैं। पंजाब के मिजाज में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है वो कादरी सिलसिले की है और चिश्ती सिलसिले की है, और यहाँ के रंगों में और यहाँ की शायरी में और यहाँ के अंदाज से सिलसिला आपने बाहर ही निकाला। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जबरदस्त नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वैसे तो आप देखिए ना, अगर सोहरवर्दी मुल्तान में है तो ये कहना कि उनके असरात कम हैं ये खिलाफ हकीकत बात होगी, लेकिन तब मिजाजन मैं अर्ज कर रहा था यहाँ के लोग, जी हाँ, और खुसूसन शेर व अदब में और तसनीफ़ व तालीफ वो जो समा और इस तरह के मामलात बड़े सगीर जी। और ये जो वहदतुल वजूद का आप फरमा रहे हैं वो भी इत्तेफाक से चिश्तियों की कुछ शाखों में और कादरियों की इस शाख में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत नुमायाँ कैफियत है। सही है। और इनके तमाम अकाबिर यानी हज़रत सैयद कुतुब अली शाह और हज़रत सैयद शेर मोहम्मद शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनका कसीर फैज़ान है। हमारे दोस्त साहबजादा सरदार अहमद आलम साहब शरीफ वाले इस दौर का, जी हाँ, मैं तो उसको वली कामिल मानता हूं। इतना बड़ा आदमी है, खुद बहुत बड़ा मद्दाह, इतना सादा आदमी बैठ के पता नहीं चलता कि इतना बड़ा आलिम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सारी मसनवी शरीफ ज़बानी याद है। तो वो जो फैज़ान है यानी शायरी में इन सब पर उन्हीं सूफिया का रंग चढ़ा हुआ है जो दाइये वहदतुल वजूद हैं। मसलन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, हज़रत फ़खरुद्दीन इराकी, हज़रत मौलाना जामी, ये सारे वो लोग हैं जिनके तवस्सुत से यहाँ ये सारे पैगाम। जामी हमारे घर के आदमी हैं जी, नक्शबंदी सर आंखों पर सर आंखों पर बिल्कुल जी। तो हज़रत का जो कलाम है, मैं देख रहा था, फ़ारसी हो या उर्दू हो या पंजाबी हो, बिल्कुल यूँ लगता है कि उन्हीं बुज़ुर्गों का एक ज़हूर नौ हम देख रहे हैं अपनी ज़बानों में। सही। तो ये बड़ा ही कमाल है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह, मेरे बुजुर्ग जो थे वो भी तो कादरी हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो ये एक आपकी तसानीफ में मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि बहुत सारा डेटा हमने अभी तक मुकम्मल कोई नहीं किया हुआ, तहकीकी नुक्ता नज़र से मैं कह रहा हूँ। मसलन आपकी पैदाइश हुई है हज़रत पीर ग़ुलाम मोहम्मद जल्लोआनवी की 1893 में और विसाल हुआ है 1956 में। ठीक। तो हमारी तारीख़ अदब जितनी भी यहाँ लिखी गई हैं, उर्दू की हों या फ़ारसी की हों या पंजाबी की हों, उनमें बतौर मुसन्निफ़ या बतौर शायर कहीं इंदिराज नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है। जी हाँ, कितनी बड़ी महरूमी है। इतना बड़ा आदमी जिन सब्जेक्ट्स की तरफ लोग जाते हुए डरते हैं, बिल्कुल उन पे इतना कलम उठाया, इतना और कुछ क्या रवानी से जी, रवानी से। अच्छा, मैं देख रहा दोबारा पीर साहब को भी चाहिए ना, पीर जल्लोआनवी को, उनको अच्छी तरह से छुपाएं किताब। बिल्कुल जी, वो तो बिल्कुल पुरानी तर्ज की लिखी हुई इशाअत नौ होनी चाहिए और कुछ हाशिए, कुछ तालिकात या कुछ तस्हील, कुछ इस तरह का भी होगा। वो ज़माने बड़े बेहतर थे जी, इल्म फजल की बहरहाल बड़ी वो कदर भी थी और काफ़ी वो मालूम भी था। बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, मुरीदीन भी, लेकिन वो अपने शेख से वाबस्तगी की वजह से उन उलूम व मारिफ को बहुत अच्छी तरह समझ लेते थे। वातुल वजूद पे लोग गुफ्तगू किया करते थे, आम सादा देहाती। अल्लामा इकबाल के वालिद जो पढ़े लिखे नहीं थे, शेख नूर मोहम्मद,
اور علامہ اقبال مشرق مغرب کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، تو وہ رائے دیتے تھے کہ باپ ہونے کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک عالم ہونے کے حوالے سے میں اپنے باپ سے متاثر ہوں۔ جی ادھر بھی یہی معاملہ ہے، ایسا ہی ہے کہ والد سے ہٹ کے ان کی علمیت سے بھی آپ متاثر ہیں۔ جو کچھ آپ کے دامن میں اس وقت ہے یہ ابا جان کا فیض ہے نا آپ کو۔ الحمدللہ کہ حضور سائیں پیر جلوانوی بظاہر اتنے حسین تھے، اچھا، آپ کی صورت، آپ کی آج تصویر دیکھیے تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء اکملین کی یہ علامت ہے، اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اچھا، آپ کی آنکھیں، ایک شعر کسی کا عرض کرتا ہوں ارشاد کہ اس مد پری نگاہ کی اللہ رے کشش، 100 بار دیکھنا پڑا ایک بار دیکھ کر، واہ 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 واہ، 100 بار دیکھنا پڑا ایک بار دیکھ کر۔ اور میں اپنا نظریہ بیان کرتا ہوں، اس مد بھری نگاہوں کی نگاہوں میں جمال شہ بطحا دیکھا، واہ 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 واہ، اور شہ بطحا کی نگاہوں میں انوار خدا دیکھا۔ واہ واہ واہ، خود والد گرامی فرماتے ہیں، اے یار آنکھ بھر کے جدھر دیکھتا ہوں میں، حضرت سید پیر جلوانوی نے فرمایا، اے یار آنکھ بھر کے جدھر دیکھتا ہوں میں، تیرا ہی جلوہ پیش نظر دیکھتا ہوں میں، تیرا ہی جلوہ پیش تیرا ہی جلوہ پیش نظر دیکھتا ہوں میں، خالی نہیں ہے جلوہ جانا سے جا کہیں، ہر ذرہ حسن یار کا گھر دیکھتا ہوں میں، واہ 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 واہ، ہر ذرہ حسن ہر یار، شے میں خدا کے جلوے وہ دیکھتے تھے، صاحبان نظر تھے۔ یہ ہماری گفتگو جاری رہے کہ مجھے لینی ہے پیر صاحب بریک۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج بڑے جو ادیبانہ رنگ کی گفتگو ہوئی، خطیبانہ رنگ کی بھی آپ سنیں گے اور صوفیانہ رنگ کی بھی آپ گفتگو آج سنیں گے، کئی اس کے پہلو ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ پیر صاحب کس نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہندو بھی مسلمان کیے، غیر مسلم مسلمان کیے، وہ کیا واقعہ، ڈاکیے کا واقعہ کیا ہے؟ بلکہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، علامہ اقبال نے کہا۔ واہ واہ واہ، آپ 18 سال جب اپنے پیر خانہ سید شیرن پاک کی زیر تربیت رہے، وہ شعر پڑھ دیں ذرا کون کہ سا؟ نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، ڈاکٹر صاحب پڑھ دیں۔ کون سا سے؟ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز کوئی ایسا، امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی۔ کچھ نظروں سے ہلاک کیے جاتے ہیں، کچھ نظروں سے کیا ہے اس کو فتح کیے جاتے ہیں، اور کچھ تلوار سے فتح ہوتے ہیں، بلکہ تو یہ نظروں سے فتح کرتے ہیں۔ تلوار سے تھوڑے فتح ہوتے ہیں، نظر یار سے زیادہ فتح ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ سارا برعکس نظر یار کا ہی صدقہ ہے۔ تو حضور پیر جلوانوی جب 18 سال اپنے پیر خانہ فتح پور شریف سید شیرن پاک کی زیر تربیت رہے تو ریاضت، مجاہدات، تجرید، فقر، فنا، بقا اور لقاء حاصل کیا، اور دن کو آپ
آپ کی خدمت میں رہتے اور عبادت کے 5 وقتہ فرائض سر انجام دیتے پیر کامل کے حکم کے مطابق، اور رات کو آپ ذکر جانا میں محو مستغرق رہتے۔ اور کمال یہ ہے کہ میں نے پیر جلوانوی کی زبان سے سنا ہے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ نیند میں حاصل ہوا ہے۔ اچھا جی، ہاں، اللہ، نیند سے مراد فرماتے تھے کہ وہ فنا ہے۔ واہ، کل من علیہا فان۔ فان۔ حضرت شیخ اکبر نے فرمایا، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کل من علیہا یفنی، ہر شے فانی ہوگی، نہیں، الان ہر شے فانی الآن ہے۔ ہر شے فانی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ اے محبوب، تیرے ہی رب صاحب جلال اور صاحب اکرام کی ذات باقی ہے۔ جلال اور اکرام 2 ضدیں ہیں جو صفات میں پائی جاتی ہیں، ذات میں نہیں پائی جاتی۔ واہ واہ، صفات کے تعدد سے، صفات کے تکثر سے، صفات کے تضاد سے، ہادی بھی ہے، مدل بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، حافظ بھی ہے، قافظ بھی ہے۔ یہ متضاد ضد صفات ایک ہی ذات کی ہے، ذات میں کوئی تضاد اور کوئی تغیر اور تبدل واہ نہیں واہ، ہے۔ ٹھیک، سبحان تو اللہ۔ آپ سوئے ہوئے تھے ہاں، تو ڈاکیا ڈاک لے کر آیا، اس نے آپ کو جھجوڑا، تو آپ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نوم العالم عبادت و نفسہ تسبیح، عالم کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا ہر سانس تسبیح ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے ضرب لگائی لا الہ الا اللہ، تو وہ جو ڈاکیا تھا نا وہ بھی پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ۔ اوپر سے آپ نے پیر جلوانوی نے فرمایا محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ پڑھ کر کانپ رہا تھا، لرزہ بر اندام تھا اور روئے جا رہا تھا۔ واہ واہ واہ، آپ نے اس کو سینے سے لگایا، اسی وقت وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اور بھی کوئی مسلمان کیے اور کوئی مشہور؟ وہ کون سی؟ آپ نے ایک سابقہ ذیلدار سکھ کا بیٹا تھا، نام تو اس کا گربچن سنگھ تھا، وہ پڑھتا تھا یہاں فیصل آباد سرائیتی کالج میں، اور دوسرے احباب کے ساتھ ہر اتوار کو جلوانہ شریف میں آیا کرتا تھا، اور آپ کی نظر کرم سے وہ حلقہ بگو سے اسلام ہوا، اور وہ واپس جب یہ ہندوستان اور پاکستان کی آپس میں تقسیم ہوئی تو اپنے بچوں کے ساتھ گیا، وہاں ان کو چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا آیا۔ واہ، اور اس کا باپ جو تھا وہ باپ لینے کے لیے اس نے بڑا زور لگایا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے جہاں جانا تھا وہ پہنچ گیا، لہذا اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور کی زیر تربیت پھر وہ امریکہ میں بہت بڑی تعلیم حاصل کر کے ان کو پڑھاتا بھی رہا، اور وہ عمر بھر حضور کی محبت میں، پیر جلوانوی کے عشق میں وہ کمال اس نے حاصل کیا کہ مسلمان دیکھ کر اس پر رشک کرتے تھے۔ وہ عارف اب بھی اس کی اولاد آتی ہے آپ کے ہاں؟ نہیں، ان کی اولاد میں سے ایک وہاں جرنل تھا، وہ آپ کو ملنے کے لیے ہندوستان سے پاکستان میں آیا اور ان کو ملنے کے لیے یہاں جلوانہ شریف میں پہنچا، تو آپ نے جن کا نام حضور نے پیر جلوانوی نے محمد اقبال حسین علیم لکھا تھا، اس نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جنرل بن جائے یا صدر یا وزیر بن جائے، میں تو ایک درویش آدمی ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، ملنے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر طرفہ یہ ہے کہ آپ جس وقت کلام فرماتے تھے، جاہل سے جاہل آدمی بھی حقیقت الامر یہ ہے کہ اس پر حال وارد ہو جاتا تھا، واہ واہ واہ۔ اور وجد اور عجیب قسم کی۔ ڈاکٹر صاحب، وحدت الوجود جو ہے یہ کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کی شے نہیں، یہ مشاہدات کی یہ بات، مشاہدات، واردات ایک کی بات۔ کیفیت ہے، یہ ایک حال ہے جو وارد ہوتا ہے، تو اس کو ایک علمی موضوع اگر بنایا جائے تو بہت ہی ذمہ داری سے بنایا جائے، بڑا مشکل، ورنہ تو اس میں بہت پھسلنے کے اس میں امکانات بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے راستے میں بڑے کٹھن ایسا ہی ہے۔ مرحلے ہیں۔ میں دیکھیں جی، علامہ اقبال جب یہ کہے کہ پیر صاحب مجھے جی ہاں، سمجھائیں جی ہاں، بعض فتوحات مکیہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے دوست جی اپنے جو ہیں قادری صاحب، پروفیسر فاروق القادری، جی، رحیم یار خان بالکل والے، بالکل بالکل، کیا گڑی جی، اختیار خان ہیں، جی، گڑی اختیار خان، وہی اتھارٹی ہے، یقین، انہوں نے فتوحات مکیہ پہ جی ہاں، 3-4 جلدوں میں لکھی ہے، بہت کتاب فاضل میرے پاس آدمی ہے بھی، ماشاءاللہ، بڑا اور بہت زبردست۔ ذوق اس والے۔ دور میں اس کا بھی دم ہاں غنیمت جی، ہے، پیر سردار عالم اور یہ دو بالکل، اس وقت، بالکل، اور تیسرے
پیر جلوانوی ایسا ہی بابا جی میں ہمارے. یہاں عرض کروں گا جناب کہ یہ کہا جائے کہ ذات الوجود کے متعلق ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھائیں. اللہ کے متعلق کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق مجھے سمجھ نہیں آتی، لہذا سمجھائیں. جو جواب اس کا ہوگا وہی ذات الوجود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات کو ماننا ہے، اور اس کے غیر اس کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اس کی ذات کا ہونا ضروری ہے، اس کا غیر ممتنع الوجود ہے، اس کے غیر کا وجود ہی نہیں ہے. قرآن فرما رہا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم دیکھو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے. قرآن فرما رہا ہے لیکن دیکھیں نا بابا جی آپ باقی جو باتیں ہیں تغیر اور تبدل کی وہ جامی صاحب سے سن لیجئے. بابا جی دیکھیں نا وہ ہے مشکل سبجیکٹ، اگر اس پہ ہم نے بحث شروع کر دی تو پھر وہ بابا جی کا ذکر اور ان کی خدمات وہ ساری رہ جائے گا. وحدت الوجود کے صرف قائل ہی نہ تھے بلکہ دائی بھی تھے. دائی بھی ہو کر کے دکھائیں. دیکھیں نا میں نے تو ایک بزرگ سے کہا کہ وحدت الوجود مجھے تو اس کی باریکیاں سمجھ نہیں آتی، تو آپ مجھے دکھا دیں. بات یہ ہے وہ جو کاملین تھے وہ تو پھر وحدت الوجود کے وہ جو مشاہدات اور حال جس طرح ڈاکٹر نظامی صاحب نے فرمایا وہ طاری کر دیتے تھے. تو پھر اس کا جواب تو علامہ صاحب نے دے دیا، تیرا علاج نظر کے سوا. یہ بات کسی کامل کی نظر، یہ نظر ہے. حضرت سائیں شیرن پاک عاشق تھے پیر جلوانوی پہ، اچھا جیسے سائیں شیرن پاک عاشق تھے اپنے پیر کی ذات پر. ان کا اچھا مرشد خانے کا احترام میں نے دیکھا بڑا. میں نے اپنی زندگی میں جو چند لوگ دیکھے نا مرشد خانے کے احترام میں، ان میں نمبر 1 پیر خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دیکھے. میں نے دیکھا. پھر میں نے پیر جسٹس محمد کرم شاہ کو دیکھا ان کا احترام کرتے ہوئے. پھر میں نے دیکھا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو تھے چشتیاں والے صاحبزادگان ان کا جو احترام کرتے تھے، ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے بھی پاؤں کو. منیر مغیروی صاحب، منیر مغیروی ہمارا یار ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. مدت وہی نظر نہیں آیا مغیروی. اور صاحبزادہ اقبال تھا وہاں پہ، اسلم تھا صاحبزادہ، صاحبزادہ کبیر، ان سب سے ہمارا ایک تعلق دوستی کا رہا. چشتیہ میں بڑے بڑے لوگ ہوئے. صاحبزادہ فیض جو بخش تھے وہ جو آفیسر بھی رہے، اور اس طرح ان کے ایک ڈپٹی رجسٹرار تھے وہ فیض اور خواجہ نور ماروی رحمۃ اللہ کا جاری ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. یہ نسلوں میں جاتا 18 سال کے بعد حضور سید قطب علی شاہ صاحب کی سفارت پر سائیں شیرن پاک کو آپ نے فرمایا کہ غلام محمد پیر جلوانوی میں کیا کسر باقی ہے، اب اس کو خرقہ خلافت دو. تو چنانچہ آپ کے سر پر ایک جو بل ہے وہ قطب پاک دیا کرتے تھے اور ایک سائیں شیرن پاک، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ چک نمبر 414 تاندلہ بالا اور سمندری روڈ پر جلوانہ شریف میں قیام کرو. یہاں آپ نے 30 سال قیام کیا. 30 سال جلوانہ شریف میں رہ کر یہ تصانیف اور تالیفات، یہی آپ کا شغل تھا. اور آپ کا یہ عالم تھا کہ رات کو بھی جب ہوتے تھے اپنی رضائی میں تو آپ کاغذ اور قلم ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہ لکھتے رہتے تھے اور دن کو صحیح کر لیتے تھے. آپ عشق رسول میں اس قدر محب اور مستغرق تھے کہ جب سائیں شیرن پاک کے فتح پر سلیم میں جاتے تو جلوانہ شریف سے 12 کوس سفر، دریائی سفر، پیدل جاتے. دریا پار کرنا پڑتا تھا. دریا پار کرنا پڑتا ہے. وہ کشتی سے پار کرتے تھے. وہ کشتی سے پار کرتے تھے، لیکن جب کشتی نہیں ہوتی تھی تو ہستی سے پار کیا جاتا. واہ جی واہ. ہستی کو محو کر کے سارے مراتب طے ہوتے ہیں. جب تک ہستی موہومیہ کا خرمن نہیں جلتا تو اس وقت تک حقیقی کشتی پہ سواری نہیں ملتی اور نہ ہی محبوب کا دیدار حاصل ہوتا. اللہ اور بندے کے درمیان بندے کی ہستی ہے جو رکاوٹ ہے. آپ کا صرف اپنے کو میں کو ہٹا دے. شعر سنیے، اپنی خودی ہی پردہ ہے دیدار کے لیے، ورنہ کوئی نقاب نہیں یار کے لیے. واہ واہ واہ. رومی صاحب فرماتے ہیں تو مباس اصلاً کمالی نست بس، تو درو گم شو وصالی نست بس. تو نہ رہ جا یہی کمال ہے اور تو اس میں گم ہو جا یہی وصال ہے. پیر جلوانوی کا ایک فارسی کی ربائی سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں جانے من غافل مشو ہوشیار باش. اے میری جان تجھے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہوشیار ہو جا. دم بدم اندر خیال یار باش، ہر وقت یار کے خیال میں لگا رہو.
کی خیال یار چوں گیرت کمال، یہی یار کا خیال جب کمال کو پہنچتا ہے، اصل نزد عارفہ عین وصال، اسی کو وصال کہتے ہیں۔ مستی خدائی خیال دی سر منہ تفاوت نہ سہوں، یہ خیال عین وصال ہے تے کمال ہے نہ کہ ہے جنوں۔ آپ سراپا عشق و محبت سوز و گداز و راز و نیاز ہو کر رہ گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان حضرت پیر جلوانوی عشق رسول میں ذکر جلی، خفی اور مجاہدہ، مراقبہ، محاسبہ، معاملہ، مکاشفہ، مشاہدہ اور معانقہ آپ کا جمال تھا، اور حلم، تواضع، نصیحت، شفقت، بردباری، موافقت، بشاشت، الفت، مروت، عفو اور حیا اور وفا اور حسن ظن اور کسر نفسی آپ کا کمال تھا۔ کسر نفسی بہت تھی۔ کسر نفسی آپ یہ تھی کہ جب کسی سید زادے کو سن لیتے کہ یہ سید زادہ ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ پہ اس کو بٹھاتے تھے، واہ اس کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں تو ان کا ہاتھ ید اللہ سمجھ کے چوم لیتا ہوں۔ واہ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اپنے مرشد خانے جب وہ جاتے، جیسے میں نے ذکر کیا، تو وہ پاؤں سے جوتا اتار دیتے؟ آپ رہنا بالکل۔ تو یہاں سر سید کی بھی بات سنا ہی دیں آپ، اب آگئی حضور کمال ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر سید کے ننہالی خاندان نقشبندی تھا، بہت پکا نقشبندی۔ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ حضرت اللہ شاہ غلام علی دہلوی اور آپ کے جو سجادہ نشین حضرات تھے ان سے۔ سر سید احمد خان اس خانقاہ پر جاتے تھے اور آپ کے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے اللہ، اواخر عمر تک، اور فرماتے تھے اس وقت سٹی مجسٹریٹ بھی تھے۔ جی بالکل، اور فرماتے تھے کہ اگر میں کچھ مسلمان ہوں تو اس قبر والے کے وجہ سے مسلمان ہوں، یعنی یہ تو ان کا حلم تھا۔ واہ واہ۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس مبارک کی حفاظت کے لیے گھر کا سامان بیچا اور خطبات احمدیہ جو شائع ہوئی۔ تو بہرحال ہمارے صوفیہ، ولیم میور کا جواب جی لکھا، منہ بالکل، توڑ جواب، اور وہ گورنر تھا۔ ہاں گورنر تھا۔ جی ہاں، تو ہمارے جو صوفیہ تھا ان کا کمال ہی یہ تھا غازی صاحب کہ وہ علم میں، عمل میں اور عشق میں عروج پر ہوتے تھے، نہایت کامل۔ آپ نے ذوقی کیفیتیں سنی، مجھے ان کے علمی پہلو پر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ارشاد۔ بہت ساری ان کی تصانیف ایسی ہیں جس میں عقائد حقہ کے لیے انہوں نے قلم اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ مکتوبات ہیں ان کے مختلف لوگوں کو، کچھ مکتوبات ہیں جو انہوں نے اپنے شیخ طریقت کو لکھے ہیں، ان میں تو ذوق، شوق، گداز، نیاز مندی، عجز وغیرہ ہیں۔ وہ جو مختلف لوگوں کو لکھے ہیں وہ آج بھی کسی بھی طالب طریقت کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں عقیدے کے کچھ مباحث ہیں، روحانیت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، مرشد کے کیا آداب ہیں، مرشد کے حقوق کیا ہیں، مرید کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں۔ اور دلچسپ امر یہ ہے کہ ساری تصانیف آپ کی قرآن و سنت کے سرچشمے سے ماخوذ ہیں۔ قدم قدم پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، فلاں حدیث سے استفادہ کیا ہے۔ یہ وہ معیار تھا جو اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مجھے تو حضرت پیر غلام محمد جلو آنوی کے بارے میں مزید کچھ ثبوت نہیں چاہیے، میں تو بابا جی کو دیکھ لیتا ہوں۔ واہ واہ، یعنی مجھے ان کی کرامت ہے، ان کی کرامت ہے، اس عمر میں یہ آواز، یہ علم، یہ حافظہ، یہ شاعری، یہ علوم پہ دسترس، یعنی وہ جو وہ تھی ٹکسال، اس میں اس طرح کے سکے اگر ڈھلتے تھے تو ہمیں اس ٹکسال پہ اعتماد ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے، لوگ نہیں اس بات کو، بعض جن کو نہیں سمجھ ہوتی، جن کو اللہ سمجھ دے ان کو آتی ہے۔ میں آپ جو بھی ہمیں آج کل کچھ آتی ہیں چیزیں، وہ لوگ بعض اوقات بہت مہربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، بہت تعریفیں ہماری کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم لائق لوگ ہیں فلانے، یہ نہیں ہے، یہ تو پینشن ہم کھا رہے ہیں بڑوں کی، بے شک یہ ان کا فیضان ہے، جو ہمارے بڑے تھے جو وہ محنت کر گئے ہیں، یہ ان کا جو ہم نے بچا ہوا پس خوردہ اس کو کہتے ہیں نا آپ، وہ جو ہم نے لقمے کھائے ہوئے وہی تاثیر، اسی کا فیضان۔ پیر خانہ کے ادب کا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سید شیرن پاک یہاں جلوانہ شریف میں پیر جلوانوی کی دعوت پر تشریف لائے، جہاں آپ نے قیام کیا اس جگہ کو حضور پیر جلوانوی نے محفوظ کر لیا، وہاں سے انخانہ گھر ہی میں وہ ایک تھڑا بن گیا۔ میں حاضر ہوا ہوں وہاں، میں نے زیارت کی وہاں پہ۔ ہاں، ہم جب اس وقت ابھی اتنا شعور تو نہ تھا، لڑکپن میں تھے، بچپن سے نکل آئے تھے، تو ہمیں حکم تھا کہ اس
चबूतरे पे बमै जूतियों के मत चढ़ा कर तो करो। फिर आपने वसीयत फरमाई मुझे सेन खाना में दफन कर दिया जाए, क्योंकि मेरी रूह इस जगह के साथ ज्यादा मानूस है। सुभान अल्लाह। इस बात की ताकीद है, और वही सेन खाना जल्लवाना शरीफ में दफन हुए। और साइंस कुतुब अली शाह साहब कुतुबुल अक्ताब सदीलिया वाली शरीफ वाली सरकार, चूंकि सही शेरन पाक के महबूब पीर और मुर्शद थे, वो यहाँ फतेहपुर शरीफ में तशरीफ लाए और एक जगह पे खैमा नस्ब हुआ। हालांकि वो जगह रबेरा कौम की थी। आपने वसीयत की कि अगर वो इजाजत दे दे, सुभान अल्लाह, तो जहाँ मेरे पीर खाना ने रात गुजारी है वहाँ मेरी तदफीन हो, वही मदफन हो। वाह वाह। चुनांचे आज ये रबेरे आपके इलाके में है? रबेरा कौम जो है ये फतेहपुर शरीफ में है, उकाड़ा में, और मेरे जलवाना शरीफ में तो हदलाना कौम है। तो आपने वो रबेरे की जमीन, जो रबेरे की इजाजत से अकीदतमंदों ने, बल्कि खुद सही फजल हुसैन शाह साहब सही कुतुब पाक के जो इकलौते बेटे थे, सही कुतुब पाक ने सही शेरन पाक के मरीज किए थे। सुभान अल्लाह। अच्छा। और फिर सही उनके जो साहबजादे हैं सैयद गुलाम दस्तगीर साहब या दूसरे साहबजाद या सही आरिफ या सही गुलाम मुहिउद्दीन, ये सही फजल पाक और सही इसरार पाक के मुरीद हुए। यानी ये जो है। अच्छा, ये फरमाएं कि खिताबत भी बड़ी जबरदस्त करते थे। दर्स तो मैंने पढ़ा है, 30 बरस दर्स दिया आपने। पीर जलवान भी आप बैठ कर खिताबत करते थे। अकीदतमंदों और मोहब्बत वाले जब होते थे तो आप इस अंदाज से हकीकत मुतलका और इश्क रसूल में डूबा हुआ कलाम करते थे कि लोगों पे वजह तारी हो जाता। अब हमने तो वो देखे नहीं, आपकी और उनकी आवाज़ और लहजा, ये जो है गुफ्तगू है, मिलता है कि नहीं, मुख्तलिफ है? जनाब वो बेमिसल थे। ये उनका ये वजूदी पॉइंट मारा है। ये वजूदी छिक्का मार दिया है। अच्छा, तो फिर सही फतेहपुर शरीफ वाले ने उसी जगह को अपना मदफन बनाया जहां सही कुतुबुल अक्ताब ने खैमा में रात गुजारी थी, और पीर जल्लवानवी ने उसी से खाना जल्लवाना शरीफ को अपना मदफन करार दिया जहां सही शेर पाक ने रात गुजारी थी। मैंने सही शेरन पाक के बेटे, सही गामन पाक के बेटे सैयद गुलाम दस्तगीर शाह साहब, मेरे वालिद ग्रामी, हम फतेहपुर शरीफ में गए, मैं भी उनके साथ था। आपने अपने पीर के बेटे को आपने उनके पाँव को चूमना चाहा। वो चूंकि लड़कपन में थे, आपने पाँव खींचा। आप बड़ी प्यारी और शानदार दस्तार पहना करते थे और शाहाना लिबास सही पीर जलवानवी। आपकी दस्तार गिर गई जमीन पे और आपने फरमाया, हमारी इज्जतें, हमारी जानें, हमारा ईमान इनके दर की मिट्टी पे कुर्बान। वाह वाह वाह। यानी अदब था, एहतराम था, और तरीकत तो है ही सरासर अदब। और सही शेरन पाक का एक शेर मुझे याद आ रहा है। आप फरमाते हैं, मोहम्मद शेर चल काबे चला है, जो हज अकबर हादी नू वेख हवाए। हादी का वेखना, वो कहते हैं हमारा ये हज है, और गौस पाक ने भी यही फरमाया है। तो ये इनका शौक, इनका शौक। पीर जल्लवानवी का कलम रफीक था, कलम आपका रफीक था, कागज आपका अनीस था, ज़ौक़ आपका साथी था, शौक आपकी सवारी था, हुस्न आपकी राती, इश्क आपका बज़ब था, वातुल वजूद आपका मकाम था, इसके रसूल आपका ईमान था, मोहब्बत अहले बैत आपका विजदान था, और खुलफाए राशिदीन की दोस्ती आपका इरफान था, और एहतराम शेख आपकी शान थी। माशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, एक फिक्रा बस जी। आज के दौर में ये बाबों का जिक्र हम जो करते हैं अपने प्रोग्रामों में, तो ज़रा नौजवान नस्ल या बाज़ लोग जो मॉडर्न दौर के हैं, वो कहते हैं ये क्या पुरानी बाबों की बातें सुनाते, ये बताएं। जी नहीं गाजी साहब, एक बात तो ये है कि ये तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मेरी नफ्सियात और मेरे दिमाग की तस्कीन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हीं आस्थानों से मिल सकती हैं। वाह, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक रूह है, नफ्सियात है, और जब तक मादियत गुरेजी की एक कैफियत पैदा होगी, तो यहीं वो, और असल तो सारा ख्याल ही है, और ख्याल की दुरुस्ती तो इन्हीं के दरबारों से होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी, पीर जी आपका भी शुक्रिया, बाबा जी, आफत जी आपका पेशगी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताबुश शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। आधे सर के दर्द का इलाज है। जिस शख्स को आधे सर में दर्द हो तो सूरत रात की आयत नंबर 16 पढ़कर उसको दम करें। इंशाअल्लाह उस दर्द से बहुत जल्द
شفا نصیب ہوگی، شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ بولو آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ کی ان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت تا قیامت رکھے، سبز و شاداب فرمائے، اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ ناظرین کرام نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم حافظ محمد بابر صاحب سے عظیم عاشق رسول مولانا حسرت معانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مشہور نعت سن سکیں۔ کسی زمانے میں اعظم چشتی یہ نعت بہت لہک لہک پڑھا کرتے تھے ریڈیو پاکستان سے، آج حافظ جی نے وہ یاد تازہ کر دی۔ ابھی جب آئے تھے تو ایک دو شعر میں نے اور ڈاکٹر نظامی نے سنے اور بڑا لطف آیا، بڑا کیف آیا۔ عاشقوں کا کلام جو ہوتا ہے پھر وہ کلاموں کا عاشق ہوتا ہے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آفت جی۔ آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئی جنت کی فضائیں، پھر پیش نظر ہو گئی جنت کی فضائیں۔ اے قافلے والو کہیں وہ گنبد خضرا پھر آئے نظر ہم کو تو تم کو بھی دکھائیں، پھر آئے نظر ہم کو تو تم کو بھی دکھائیں۔ ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم کی تو سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں، سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں، اور کرتے ہیں عزیزان مدینہ کی جو خدمت حسرت انہیں دیتے ہیں، وہ سب دل سے دعائیں حسرت انہیں دیتے ہیں، وہ سب دل سے دعائیں پھر آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.